السلام علیکم ریڈرز، آج ہم ناول کی 17 ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے والے ہیں جس کی رائٹر ہیں ثنا عباسی۔ تو ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روح من ناول، اس قلم ثنا عباسی، قسط نمبر 17۔ روحاب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ رہی تھی جب جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر لاؤنج کے چکنے فرش پر گر پڑی۔ پاس کھڑی چچی جان نے بھوکلا کر اسے تھامنا چاہا مگر وہ چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ مما بھی ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے روحاب کا گال تھپک کر آواز دی مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بے سود پڑی رہی۔ مما تو گھبرا ہی گئیں۔ اس وقت گھر کی خواتین ہی یہاں موجود تھیں۔ زائش روم میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مما نے ملازمہ کو جلدی سے زائش کو بلانے کے لیے بھگایا تھا۔ ان دونوں پر روحاب کی حالت دیکھ کر سرائیکی اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شور پر اریب اور عالم سلطان بھی باہر آ گئے۔ روحاب کو دیکھ خود بھی پریشان ہوئے تھے۔ یہ دوسری بار تھا جو کہ اسی ہفتے میں روحاب کی 2 بار طبیعت خراب ہوئی تھی۔ مما کو تو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا۔ زنیرہ کی فکر میں وہ کیوں بھول گئی تھیں کہ روحاب کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ خیریت؟ شرٹ پینٹ پر ٹائی گلے میں ڈالے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بھاگا آیا تھا۔ چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ ملازمہ نے اسے کہا بھی اس طرح تھا۔ روحاب کو بے ہوش دیکھ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور برہمی کے تاثرات آئے۔ اسے لگ رہا تھا روحاب سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ابھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی روم سے باہر آئی تھی۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بچی کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر چلو جلدی، عالم سلطان گرجے تھے۔ ایک تو تم ہمیں بتاتے تک نہیں ہو کہ روحاب کی طبیعت خراب ہے۔ ان کے نئے آرڈر اور ڈانٹ سن کر وہ سخت جذبوز ہوا۔ ڈیڈ، مجھے کیا پتا انہیں اچانک چلتے چلتے ہو کیا جاتا ہے۔ ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک کمرے سے باہر آئی تھیں۔ ہر بات کا الزام مجھ پر ہی رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ عالم سلطان نے اس پریشان کن صورتحال میں بھی زائش کی کلاس لینا نہ بھولے تھے۔ زائش نے ہونٹوں کو بھینچا اور بے سود بے خبر پڑی روحاب کو کسی ناگوار بوجھ کی طرح اٹھا کر گھر سے باہر لے کر نکلا تھا۔ روحاب کو بیک سیٹ پر لٹاتے ہی مما چچی اور اریب بھی ساتھ ہو لیے۔ عالم سلطان کو وہ لوگ گھر ہی چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر روحاب کا چیک اپ کر رہی تھی جب کہ وہ سب باہر ویٹ کر رہے تھے۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئیں۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری بہو کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مما اب بھی پریشان تھیں۔ ان کا دل کہیں کہہ رہا تھا کوئی اچھی خبر ہے مگر روحاب کی حالت دیکھ کر ایک ڈر بھی تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہو ویک بھی بہت ہے۔ ایسی حالت میں کیا مطلب؟ مسز ظالم، آپ کی بہو پریگننٹ ہے مگر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو ان کی ایج ابھی کم ہے اور دوسرا ان کی ارلی پریگننسی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی میں کچھ دوائیں اور ڈائٹ چارٹ لکھ دیتی ہوں، آپ وہ فالو کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مسکراتی چلی گئیں۔ مما چچی کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ اریب خوشی و مسرت سے زائش کے گلے لگا
मुबारक हो यार, बाप बनने वाले हो। अरीब ने इसे जोर से बींचा था। जाहिद जो यकीन बेयकीनी की कैफियत में था, इसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, ना ही वो अब तक रुहाब और अपने रिश्ते को कबूल कर पाया था। मगर आज बाप बनने के एहसास से इसकी रगों में खून की रवानी तेज हुई थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। एक नन्हे मुन्ने मासूम वजूद का तस्वुर ही कितना हसीन था। इसे सुरख चेहरे के साथ मम्मा के पास सामने आया। मुबारक हो मॉम, ग्रैंड माँ बनने वाली हैं। वो इनसे लिपट कर हंसा था। मम्मा ने बेख्तियार इसका सर परत मुसरत से चूमा। ये सच है ना जाइश? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही ना? जाइश ने इनके हाथ पर बोसा दिया। ये सच है मम्मा, शुक्र खुदाया तेरा। मुझे कितनी आरज़ू थी तुम्हारे बच्चे खिलाने की। मम्मा का लहजा गुलगैर हो गया था। ये वक्त ही ऐसा था, वो दादी के रुतबे पर फाइज होने जा रही थी। जाइश मुस्कुरा रहा था, खुशी इसकी आंखों से झलक रही थी। चची जान ने भी इसे दुआएं दी थी। रुहाब दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। सब इसे ले घर आए थे, जहाँ पहले ही खबर कर दी गई थी। रुहाब की आँख गाड़ी में ही खुल गई थी, मगर वो निढाल सी यूं ही मम्मा के कंधे पर सर रखे बैठी थी। रुहाब को जाइश ने गोद में उठाना चाहा तो इसने मना कर दिया, मगर फिर भी जाइश ने इसे सहारा दे अपने साथ लेकर चलने लगा। आखिर वो इसे इतनी बड़ी खुशी देने वाली थी, और जाइश अब छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। घर में इनका शानदार इस्तकबाल हुआ था। इन दोनों पर फूलों की बारिश की गई। अंदर जाने वाले रास्ते पर फूल ही फूल बिछाए गए थे। जुनीरा सो रही थी, मगर अब शोर शराबे पर इसकी आंख खुली तो जो खबर इसे सुनने को मिली वो गुमसुम कर गई। अब ये सब देखते इसका दिल जल रहा था। एक बेसुकूनी सी पूरे वजूद में फैल गई। मुफ्ती सोचों ने इसके दिल व दिमाग में डेरा जमाना शुरू कर दिया। चची जान सबका मुंह मीठा करवा रही थी कि कैसी तबीयत है बेटा? पापा ने रुहाब से बड़े प्यार से पूछा था। ठीक हूँ मैं पापा। आलिम सुल्तान इसे देख मुस्कुराए थे। आज इनकी बहू ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी थी, और आज तो इनका बेटा भी कई महीनों बाद खुश नजर आ रहा था। मुस्कुराहट इसके होठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। रुहाब हैरान सी थी। मामा मुझे क्या हुआ था, और सब कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं? रुहाब उलझन भरे अंदाज में सबको देख रही थी। मम्मा मुस्कुराई थी। ये बात तो आपको जायश ही बताएंगे। रुहाब ने हैरत से जायश की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह शानदार सेरंगा लग रहा था, मगर सबसे ज्यादा शौक का बायस जायश के चेहरे पर सजी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो हैरान थी इस काया पलट पर। ऐसी क्या बात है भला? जायश बेटा, आप रुहाब को रूम में ले जाओ। इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। मम्मा तो बौखला ही गई थी। बस नहीं चल रहा था रुहाब के कदमों में पलके बिछा दें। जायश ने गोद में उठाने झुका था। जब रुहाब को सबके सामने सोचकर शर्म आई। मैं ठीक हूँ, खुद चल सकती हूँ। जैसे आपकी तबीयत है तो कुछ महीनों तक ये एहतियात लाजमी है। जायश ने इसे किसी कांच की गुड़िया की तरह बाहों में उठाए सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसके हर अंदाज में एहतियात और नरमी थी। जायश ने इसे लाकर बेड पर बिठाया था। अब से तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है, और ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएंगे क्या बात है? रुहाब झुंझुला गई थी। यू आर प्रेग्नेंट विद माई चाइल्ड। जाइश मुस्कुराया था। रुहाब के हिसाब शल होकर रह गए। वो शीशे इसे देखती चली गई थी। अब हरासा नजरों से जाइश का चेहरा देख रही थी, जो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे? इसके जहन में खुदशात सर उठाने लगे थे। इसका दिल जोर से धड़कने लगा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है या मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर हाँ, ये मेरा बच्चा है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। और मैं इसके मामले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा।
آپ اس بات سے خوش ہیں جبکہ بقول آپ کے وہ ایک غلطی تھی، تو پھر یہ بچہ بھی آپ کی غلطی ہی ہوا نا۔ آپ کیسے اس حقیقت کو بھول سکتے ہیں؟ وہ بے پناہ آنسوؤں کے درمیان چیخ کر بولی تھی۔ اتنی ذلت کے بعد وہ کیسے بھول سکتا تھا جبکہ روحاب اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حقیقت کا آئینہ دکھانے پر زائش بھڑک اٹھا تھا۔ اپنے بچے کے بارے میں اس سے لفظ غلطی برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب ہی اس نے روحاب کے دونوں بازو اپنی گرفت میں جگڑے تھے۔ آج کے بعد میں اپنے بچے کے بارے میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں، وہ غرایا تھا۔ میں آپ جیسے دوغلے انسان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی ہوں، اپنی ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی جو وہ زائش کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں شاید عزت راز نہیں آتی ہے۔ میں تمہاری ہر غلطی کو بھول کر صرف اپنے بچے کی وجہ سے موقع دے رہا تھا، مگر تم ایک مرد کے ساتھ سمجھوتہ کرنے والی عورت نہیں ہو۔ مجھ سے دل بھر گیا تو اب یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم جیسی گھٹیا لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ میرے بچے کی پیدائش تک تم یہاں ہو، اس کے بعد چاہے تم جہنم میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عائش نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ سانس روکے اس کا جلالی روپ دیکھے گئی۔ ایک بار پھر وہ اپنے پہلے والے موڈ میں تھا، ایسا موڈ جس سے سب گھر والے ہی خائف رہتے تھے۔ اب خوف زدہ سی اس سے دور ہونے لگی۔ زائش وہاں سے جا چکا تھا۔ روحاب وہیں بیڈ پر گرتی تکیے میں منہ دے روئے گئی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح صبح زائش کا زنیرہ سے سامنا ہوا۔ کیسی ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ آپ کو اس سے مطلب میں جیوں یا مروں؟ آپ بس اپنی خوشیاں منائیں۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی۔ زائش کے پوچھنے پر چیخ اٹھی۔ کل سے سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، روحاب کو یہ کھلانا ہے، روحاب کو وہ کھلانا ہے۔ کیسی بات کر رہی ہو زنیرہ؟ ہم سب کو تمہاری بہت فکر ہے۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ زائش نے بنا برا منائے اس سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زنیرہ کیسے حالت سے گزر رہی ہے۔ کیسے آگے بڑھوں؟ میں سب اپنے تو پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ آج سب آپ کے بچے کی خوشی میں میرے بچے کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ تمہیں اس وقت صرف اپنی صحت پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اس کا گال نرمی سے تھپکتا آفس چلا گیا۔ سامنے سیڑھیوں کے سرے پر کھڑی روحاب نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ زنیرہ روحاب کو دیکھ چکی تھی جو خاموشی سے سیڑھیاں اترتی لان میں جانے لگی۔ زائش نے ابھی کچھ دیر پہلے اسے اپنے سامنے بٹھائے ناشتہ کروایا تھا اور میڈیسن دی تھی۔ اس کے بعد زائش کا آرڈر تھا کہ روحاب کچھ دیر لان میں چہل قدمی کرے۔ صبح کا یہ فریش ویدر اس کی صحت کے لیے اچھا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اچھی صحت دل کی خوشی سے ملتی ہے۔ جب دل ہی مر جائے تو کیا اندر کا موسم، کیا باہر کا۔ زنیرہ بھی اس کے ساتھ ہو لی اور روحاب کے ساتھ چلنے لگی۔ بہت مبارک ہو تمہیں، آخر تم نے وہ سب حاصل کر لیا جس پر میرا حق تھا، زنیرہ عجیب سے انداز میں بولی۔ روحاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اجڑی ویران سی یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ روحاب کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ حق ہمیشہ حقدار کو ہی ملتا ہے۔ آپ یہ سب بہت پہلے ہی اپنی مرضی سے کسی کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ چھوڑا تھا، مگر آج بھی زائش مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ روحاب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو تمسخرہ اڑانے والے انداز میں روحاب کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں زنیرہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی قسمت خود اپنے ہی برے اعمال سے خراب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹائی سے اپنی لگائی آگ میں دوسروں کو جلانا چاہتے ہیں۔ جو آگ کل سے اس کے اندر لگی تھی، آج اس نے وہ روحاب تک پہنچا کر خود کے اندر سکون محسوس کیا تھا، حالانکہ یہ سکون عارضی تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، روحاب نے سر لہجے میں کہا۔ اسے آج کل ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا، ایک چڑ سی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ اس کی طبیعت کی وجہ سے ہی تھا۔ دیکھو روحاب، تم ہمارے بیچ آئی تھی
میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، مگر یہ تم بھی جانتی ہو کہ زائش تم سے محبت نہیں کرتے، وہ آج بھی مجھے چاہتے ہیں، اس لیے تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ زنیرہ جلدی جلدی بول گئی۔ اسے اس وقت کسی کے آنے کا ڈر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اسے یہ موقع ملے گا یا نہیں، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ اسے یہ موقع ملے گا یا نہیں۔ اسے یہ بھی ڈر تھا جس طرح زائش آج کل روحاب کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، یقیناً کچھ ٹائم بعد وہ اپنے بچوں اور روحاب میں گم ہو کر اسے بھول جائے گا، پھر اس کا اور اس کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ روحاب کو لگا تھا وہ ایک دم سے سن ہو گئی ہو۔ ایک آگ تھی جو اس کے دل و دماغ میں سلگ اٹھی تھی۔ روحاب کو زائش سے اسی بات کی توقع تھی، اس لیے زنیرہ کی بات پر یقین کر گئی۔ اسے لگا جیسے کل جو کچھ اسے زائش نے کہا وہی آج دوسرے لفظوں میں زنیرہ اسے کہہ رہی ہے، جیسے وہ ان دونوں کے بیچ کا کانٹا ہو۔ زائش روحاب کا رشتہ بہت کمزور تھا، اور روحاب تو اپنی ناسمجھی میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ لوگوں کی نظروں سے اپنے اچھے برے تعلق کو کیسے چھپایا جاتا ہے، جس کا فائدہ زنیرہ اچھی طرح اٹھا رہی تھی۔ مس عائشہ، آپ کو سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے؟ ابھی عائشہ کو اپنے کیبن میں آئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب پیون عریب کا پیغام لے آیا۔ آج عائشہ لیٹ آفس آئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس یس کی آواز پر وہ اندر آئی، جہاں بڑی سی گلاس ٹیبل کے پار عریب بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ مس عائشہ، آپ اتنی لیٹ کیوں ہیں؟ عریب نے یوں ہی لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ اس سے سوال کیا۔ سر، میں آفس سے ریزائن کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا ریزگنیشن ہے۔ اس نے لفافہ عریب کی طرف ٹیبل پر رکھا تھا۔ عریب جو اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، چونک کر عائشہ کی طرف حیرت سے دیکھا، جو مکمل سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاب چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، عائشہ اب بھی رکھائی سے بولی تھی۔ عریب اب کی بار اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جو اب تک اکڑی کھڑی تھی۔ میرے سارے مطلب آپ سے ہی ہیں۔ شاید آپ بھول چکی ہیں کل ہم دونوں ایک اہم رشتے میں بندھے تھے۔ عریب نے اس کا بازو پکڑے اپنی طرف گھمایا اور بڑے اشتیاق سے اس کی تیکھے نقش کو دیکھنے لگا۔ آج تو وہ اسے غصے میں پوری لال مرچ لگ رہی تھی۔ عریب کا بس نہیں چل رہا تھا، کھا ہی جائے۔ سرخ چہرے کے ساتھ اسے غصے بھری نظروں سے گھورتی عریب کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ کچھ نئے رشتے کا بھی احساس تھا جو عریب اسے پورے حق سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دور رہ کر بات کریں۔ کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں جو چھپ کر بنایا گیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر ہی رشتہ جوڑ کر ہم پر احسان کریں گے اور ہم آپ کے مقروض ہو جائیں گے؟ تو مسٹر عریب، یہ آپ کی بھول ہے۔ میں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں۔ ایسی بونتی مجبوری پر مجھے یقین نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے بڑوں کے علم میں یہ سب نہیں لاتے تب تک مجھ سے کوئی امید نہیں رکھیے گا۔ عائشہ اپنی بات کہتی جانے لگی۔ آپ یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ کمپنی کی کانٹریکٹ کے مطابق آپ 6 مہینے تک جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ عریب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اطمینان سے سینے پر بازو لپیٹے عائشہ کا مزید خون جلایا تھا۔ عائشہ بھی جل بھن کر پلٹی، لیٹر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں یہ زائش سر کو دے دوں گی، اور بندروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے تن پن کرتی باہر نکل گئی۔ عریب نے پھرتی سے زائش کو کول ملائی۔ زائش، عائشہ اپنا ریزگنیشن دینے آ رہی ہے، تم اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا، اوکے؟ مگر کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے، بس اس چڑیل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس کو میں اب اچھی طرح ٹھیک کروں گا۔ سر، یہ میرا استعفیٰ ہے۔ عائشہ زائش کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر آپ یہ جاب کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں؟ وجہ آپ جانتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے عریب نے منع کیا ہے،
دیکھو گڑیا، چاچو کو آ جانے دو، پھر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ باقی میں آپ کو جاب چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی، میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ اس سے تو عریب سمجھے گا تم اس سے ڈر گئی ہو۔ بس کچھ دن آپ ویٹ کر لو، جو بھی بات ہے آپ چاچو کے سامنے کرنا۔ عائشہ کا موڈ تو خراب ہوا تھا، مگر پھر اس نے سوچا چلو کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، تب تک اس بندر کو جینا حرام کر دوں گی کہ وہ مجھے خود ہی آفس سے نکال دے گا۔ عائشہ عریب سے بدگمان ہو رہی تھی، جس نے اپنے بڑوں کو لاعلم رکھ کر اس سے چوری چھپے نکاح کر لیا تھا۔ وہ عریب کی فلرٹی فطرت کو جانتی تھی، جس نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے یہ رستہ ڈھونڈا تھا۔ روحاب کی مما کو جیسے ہی خبر ملی وہ سب کچھ چھوڑ کر دوڑی چلی آئی تھی، مگر وہ اس بات پر برہم تھی، اس لیے کسی سے بھی سیدھے منہ بات کیے بغیر روحاب کے پاس آئیں، جو روم میں آرام کر رہی تھی۔ اپنی مما کو سامنے دیکھ وہ کھل اٹھی تھی۔ مسز جہانگیر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ روحاب کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ ان کی جان میں جان آئی تھی۔ روحاب نے انہیں کال پر لاکھ تسلی دی تھی، مگر وہ پھر بھی بے حد پریشان ہوئی تھی۔ روحی بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں درد تو نہیں؟ ویکنس فیل ہو رہی ہوگی۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی، روحاب کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ مما آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ روحی یہ سب اتنی جلدی؟ ابھی تم چھوٹی ہو اور اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تمہاری۔ زائش تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی ذمہ داری وہ کیسے تم پر ڈال سکتا ہے؟ مسز جہانگیر کے انداز میں غصہ، جھنجھلاہٹ، کیا کچھ نہیں تھا۔ روحاب مسکرائی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے، مما کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کو میرے بیبی کی خوشی نہیں ہوئی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو روحی، میں بہت خوش ہوں۔ مگر یہ پروسیس بہت لانگ اور پینفل ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، تم کیسے بچے کو سنبھالو گی؟ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک ماں تھیں تو اپنی نازک سی بیٹی کی فکر میں جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں، جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ اچھا تم بتاؤ، تمہارے کھانے پینے کا خیال تو یہ لوگ اچھے سے رکھ رہے ہیں نا؟ بالکل مما، سب بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور زائش، وہ تو تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟ روحاب مسکرائی تھی کہ اب ہی تو وہ اس انسان کے دوسرے روپ سامنے آیا تھا، کتنا کیئرنگ تھا اپنے بچے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ صبح سے جو زنیرہ کی باتوں سے خود کو ڈل محسوس کر رہی تھی، اب ماں کو دیکھ اس کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ 2 دن مسز جہانگیر روحاب کے ساتھ رہیں۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے زائش کو بہت بدلا ہوا پایا۔ وہ مسز جہانگیر سے بھی نارمل انداز میں ملا تھا۔ گھر کے سب لوگوں نے روحاب کو ہتھیلی کا چھلا بنا کر رکھا تھا، مگر انہیں ایک چیز کھٹک رہی تھی، وہ تھی زنیرہ، جسے زائش بہت اہمیت دے رہا تھا، اس کے ساتھ سب گھر والے بھی۔ اور پھر روحاب کو خوش دیکھ وہ سوچ میں پڑ جاتی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں روحاب کو سمجھایا بھی، زائش کو اس لڑکی سے دور رکھو، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا، زنیرہ کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس نے سب کو ان کی فکر ہے۔ مسز جہانگیر نے جانے سے پہلے روحاب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر ڈاکٹر نے اسے ابھی سفر کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے روحاب کچھ دن بعد آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔